السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں نبی پاک کی تعریف کے متعلق سے ایک اور نئی حدیث لے کر کے آئی ہوں۔ ویسے تو نبی پاک کی تعریف میں جتنی حدیثیں سنائی جائے کم ہے، لیکن پھر بھی جتنی کوشش ہو ہم آپ کو ضرور بیان کریں گے۔ تو چلیے اسے سماعت کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک جسم سے نکلا ہوا پسینہ مشک عنبر سے زیادہ خوشبودار ہوتا تھا، اور آقا جس راستے سے گزر جاتے تھے وہ راستہ خوشبو سے مہک اٹھتا تھا، سبحان اللہ۔ اور صحابہ کرام اسی خوشبو کی بدولت آپ کو تلاش لیا کرتے تھے۔ میرے عزیز دوستو، آپ بھی گلی کوچوں سے گزرا کرتے ہیں، لیکن کسی کوچہ کو آپ کے پسینے سے خوشبو نہ ملی ہوگی۔ اگر ملی ہے تو رسول کے پسینہ سے ملی ہے، اور جب تک خوشبو کا اثر باقی رہتا تھا صحابہ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، خوشبو خود ہی رہنمائی کرتی تھی۔ معلوم ہوا کہ رسول کے پسینے سے خوشبو بھی ملتی تھی اور ہدایت بھی۔ کسی کا پسینہ خوشبودار بھی ہو اور ہادی بھی اگر ہے تو تاجدار نبوت کا پسینہ۔ شادیوں میں دلہن کو سجانے کے لیے آپ کا پسینہ استعمال کیا جاتا تھا، جس کا اثر بہت دنوں تک باقی رہتا تھا، اور دلہن ناز کیا کرتی تھی کہ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ملا ہے۔ بخاری شریف کی ایک اور حدیث سماعت فرمائیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اور گرمی بہت تھی۔ آپ کے جسم معطر سے پسینہ نکل کر پورے ماحول کو خوشبودار بنا رہا تھا۔ ابو طلحہ صحابی کے وفا شعر بیوی سلیم ہاتھ میں ایک شیشی لیے تشریف لے آتی ہیں اور جسم منور سے نکلا ہوا پسینہ جمع کرنے لگتی ہیں۔ رحمت عالم عذراء محبت سے پوچھتے ہیں کہ سلیم کیا کر رہی ہو؟ تو وہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کا پسینہ ہے، ہم اسے خوشبو میں ملائیں گے۔ ہوا اطیب الطیب، اس لیے کہ یہ بہترین خوشبو ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہے جسم نبوت کا پسینہ، جس کو جمع کرنے کے بعد صحابیاں فخر کرتی نظر آ رہی ہیں اور تبرک سمجھ کر محفوظ کر رہی ہیں۔ اگر ہم اپنے پسینے کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے پسینے خوشبو تو دور کی بات ہے، وہ بدبو دیتے نظر آتے ہیں۔ میں آپ کے ضمیر سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک طرف خوشبودار پسینہ ہے اور دوسری طرف بدبودار پسینہ ہے، آپ دونوں کو برابر کہہ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جب پسینہ پسینہ برابر نہیں تو نبی اور امتی کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہ نبی کی بشریت اور ہے اور امت کی بشریت اور۔ نبی کریم کا پسینہ جسم نبوت سے نکلتا تھا اور اعجاز نبوت بنتا تھا، اور صحابہ اسے یادگار کے طور پر تبرک سمجھ کر محفوظ کر لیتے تھے۔ سلمہ کے اس کردار سے تبرک محفوظ رکھنے اور یادگار قائم کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ اگر یہ ناجائز ہوتا تو رسول منع فرما دیتے۔ یہ تھی پسینہ رسول کی بات۔ اب آئیے اپنے پیارے آقا کو دیکھنے کو دیکھتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث، انی ارا ما لا ترون، بے شک میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کتنا دیکھتے تھے، کس طرح رضیت فرماتے تھے، کتنی دور کی دیکھتے تھے۔ اس کو سمجھنے کے لیے بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 59 میں ارشاد ہے، خدا کی قسم اے نمازیو، تمہاری رکوع اور خشوع میری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ غور کرو، رکوع نماز کا ہوتا ہے جو ظاہر میں کیا جاتا ہے، رسول اسے دیکھ رہے ہیں، اور خشوع دل کی ایک کیفیت کا نام ہے جس کے باعث نماز دنیا کی ہر چیز سے الگ ہو کر خدا کی طرف لو لگاتا ہے، جو ظاہر نظر سے نہیں دکھ سکتی۔ اور رسول فرما رہے ہیں، میں تمہارا رکوع دیکھ رہا ہوں اور تمہارے دل کی کیفیت خشوع دیکھ رہا ہوں۔ معلوم ہوا کہ ہمارا دیکھنا اور ہے اور رسول کا دیکھنا اور ہے۔ نماز امتی پڑھ رہے ہیں اور ملاحظہ رسول فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ جہاں سے امت کی نظر دیکھنے سے عاجز ہو جاتی ہے، وہاں سے نبوت کی بینائی شروع ہوا کرتی ہے۔ جب رسول کی نگاہ دیکھنے لگتی ہے تو رات اور دن میں برابر دیکھتی ہے، اور رسول کی نظر سورج کی ضیاء بار کرن کی محتاج نہیں ہے، بلکہ سورج خود ہی ان کی نگاہ رسول کا محتاج ہے۔ سرکار دو عالم ایک وقت میں ظاہر بھی دیکھتے ہیں اور باطن بھی دیکھ سکتے تھے، سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے بھائی اور بہنوں، یہ تھی نبی پاک کی تعریف میں کچھ حدیثیں۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ میں انشاءاللہ لے کر کے آؤں گی کچھ اور نئی حدیثیں۔ اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم۔